یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اب جب تک انسان کو حلال طریقے پر یعنی کہ نکاح کے ذریعے اپنی جنسی تسکین پورا کرنے کا موقع نہ ملے، کسی وجہ سے اس کے نکاح میں، اس کی شادی میں رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے باندھ دیا کہ بھئی اس کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، مناسب رشتہ نہیں مل پا رہا ہے، کوئی جو بیسک اور بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ مؤخر ہوتا جا رہا ہے اور تاخیر میں جاتا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کیا کریں؟ بھئی طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ آپ اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ نکاح کرو وقت پر، لیکن موقع سے، اتفاق سے جلدی وہ موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کی کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی خواہشات کو ہم دبائے رکھیں، اور جن چیزوں سے خواہشات بھڑکتی ہیں، جنسی جذبات ابھرتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ محفوظ رکھیں۔ ان جنسی جذبات سے محفوظ رکھنے کا پہلا طریقہ نظر کی حفاظت، اس کے متعلق میں پچھلے 2 جمعوں میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں جی۔ دوسری بات، ان جنسی جذبات کو ابھرنے سے بچانے کے لیے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے ایک طریقہ شریعت نے متعین کیا، وہ ہے پردہ۔ اس کی آدھی گفتگو میں نے گزشتہ جمعے میں کر دی اور بقیہ حصہ انشاءاللہ میں آج کر دوں گا، اور نکاح ہی اصل جنسی تسکین کا ذریعہ ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بھئی نکاح کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور اس کا کتنا مہر، وہ ساری ڈیٹیل ہم اگلے جمعوں کے اندر انشاءاللہ کریں گے۔ تو گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کو یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ذمے یہ لگایا کہ وہ پردے کا کیا کرے؟ اہتمام کرے، بلکہ بلا ضرورت گھر سے باہر ہی نہ نکلے، اپنے گھروں کے اندر رہے۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے کہ بھئی عورتیں کہاں رہیں گی؟ گھروں کے اندر رہیں گی۔ دیکھو یہ تقسیم کار کہ بھئی مرد گھر کے باہر کے کام کریں گے اور عورتیں گھر کے اندر کے کام انجام دیں گی، یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی جب سے چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو آپ نے یہ تقسیم بتلا دی کہ علی آپ جائیں، باہر سے کما کر کے لائیں، گھر کے انتظامات کا بندوبست کریں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کے کام کیا دیں گی؟ انجام دیں گی۔ تو عورتوں کو یہ حکم دیا کہ آپ کیا رہیں؟ زیادہ تر اپنے گھروں کے اندر رہیں اور گھر کی ایکٹیویٹیز پر دھیان دیں۔ گھر کے بھی بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں نا، ہم نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا۔ بھئی گھر کے کام کاج میں عورتیں اگر کرنا چاہیں دلچسپی سے تو اتنے کام ہیں کہ دن بھر عورتوں کو فرصت نہ ملے۔ اور سب سے بڑا گھر کا کام جو کہ عام طور سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر غور کیا جائے تو وہ ہے بچوں کی تربیت، بچوں کا اچھے طریقے سے دھیان رکھنا، ان کی خوراک کا، ان کی صحت کا، ان کے اخلاقیات کا۔ بچوں کو شروع سے ہی مہذب بنایا جاتا ہے، بچوں کو شروع سے ہی باادب بنایا جاتا ہے۔ یہ ذمہ داریاں کس کی ہوتی ہیں؟ والدین کی اور گھر کے اہل خانہ کی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ رول اس میں کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بچہ ماں کی گود سے جو پرورش پاتا ہے نا، وہی پرورش اصل ہوتی ہے۔ ماں کے جو نقوش اور ماں کے جو اثرات بچے کے اندر مرتب ہوتے ہیں بچپن کے اندر، وہی کیا ہوتے ہیں؟ اصل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اچھی طریقے سے، اچھے انداز میں اپنے بچوں کی کیا کریں؟ تربیت کریں۔ ہمیں تربیت کرنا نہیں آتا، سب ہم اس میں ملوث ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، میڈیم فیملی کے، فرسٹ کلاس فیملی کے، امیر گھرانے کے، غریب گھرانے کے، سب ہمیں بچوں سے بات کرنا ہی نہیں آتا۔ ہم تو تڑانگ سے، بدتمیزی سے، پتہ نہیں ایسے انداز میں بات چیت کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے مد نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تو بچے ہیں، صرف یہ چیز جو ہے نا ہمیں دھوکے میں ڈالے ہوئے، یقیناً ہمارے بچے ہیں، لیکن اس کے